بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پیپر کا تعارف ڈسکس کریں گے۔ اردو کا جو پیپر ہے اس میں کیا تفصیلات ہیں، کتنے سوالات ہیں، کس سوال میں کیا کام کرنا ہے اور کتنے نمبر کا ہے کون سا سوال، یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اردو کا پیپر ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں، کل نشانات ہیں، وہ 100 نمبر ہیں۔ اردو کا پیپر آپ کا 100 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں 3 حصے ہیں، حصہ الف، حصہ ب اور حصہ جیم۔ حصہ الف میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں جن کو ملٹیپل چوائس کویسچنز MCQs بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے پیپر میں 20 سوال آپ کو دیے جائیں گے کثیر الانتخابی اور ان کے جوابات آپ نے ذکر کرنے ہیں۔ تو ہمارا حصہ الف جو ہے وہ 20 کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے اور اس حصے کے جو نمبر ہیں، جو نشانات ہیں، وہ بھی 20 ہی ہیں۔ آگے چلیں تو حصہ ب ہے اور حصہ ب مختصر جواب کے سوالات پر مشتمل ہے اور اس حصے میں کل 6 سوالات ہیں اور اس حصے کے کل نشانات ہیں 50 اور ہر سوال کے جو نشانات ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو آئیے باری باری ہر سوال کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ حصہ ب کا سب سے پہلا سوال جو مجموعی طور پر پیپر کا دوسرا سوال ہے، یہ اشعار کی تشریح کا ہے۔ اچھا، اس میں کلر اسکیم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ یہاں آپ 4-5 مختلف رنگ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بلیک کلر استعمال کیا گیا ہے سوال کے لیے اور ریڈ کلر سے یہ بتایا گیا ہے، آپ کو لال رنگ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سوال میں آپ نے کتنے کام کرنے ہیں، اور گرین کلر یہ شو کر رہا ہے کہ اس سوال کے کتنے نمبر ہیں، یا اس سوال میں جو آپ مختلف کام کریں گے ان تمام کاموں کے الگ الگ کتنے نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ اور بلو کلر سے سوال کی چوائسز کا ذکر ہے کہ اس سوال میں کتنے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے۔ تو یہ جو سوال ہے اشعار کی تشریح کا، اس میں ہمیں 4 شعر دیے جاتے ہیں۔ ہماری کتاب میں جو موجود غزلیات ہیں ان میں سے 4 شعر ہمیں دیے جاتے ہیں اور 2 کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے، اور 2 کام ہم نے اس میں کرنے ہیں، شعر کا حوالہ ذکر کرنا ہے اور شعر کی تشریح کرنی ہے۔ حوالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر کا ہم نام بتائیں گے، جس کو انگلش میں ریفرنس کہتے ہیں، اس کو اردو میں حوالہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے طلباء کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید حوالہ کا مطلب تعارف ہے۔ تعارف ایک الگ چیز ہے اور حوالہ ایک الگ چیز ہے۔ حوالہ میں ہمیں صرف اور صرف نام بتانا ہوتا ہے۔ شاعر کا حوالہ ہو تو شاعر کا نام، نظم کا حوالہ ہو تو نظم کا نام، مصنف کا حوالہ ہو تو مصنف کا نام۔ اس طریقے سے حوالہ کا مطلب ہے نام ذکر کرنا۔ تو ہمیں جو یہاں پر شعر دیے جائیں گے، ہم ان میں سے 2 اشعار کا انتخاب کریں گے اور ان میں سے ہر شعر کا ہم حوالہ بتائیں گے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے اور اس شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ اچھا، اس سوال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سوال کو بہتر بناتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطلب بھی لکھ دیں، یا اگر شعر میں کوئی فنی خوبی استعمال کی گئی ہے، تلمیح، تشبیہ، استعارہ وغیرہ، تو اس کا بھی ذکر کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو تشریح ہے وہ نکھر جاتی ہے اور اس میں ایک نکھار آ جاتا ہے اور ایگزامینر کو وہ تشریح زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ہمیں اس میں 2 کام کرنے ہیں، حوالہ بتانا ہے اور تشریح کرنی ہے۔ اچھا، سوال کے نمبر ہیں 10، یعنی کہ حوالہ کا ہمیں 1 نمبر مل رہا ہے اور تشریح کے ہمیں 4 نمبر مل رہے ہیں۔ تو 4 اور 1 5 ہو گئے، اور ہم جب 2 اشعار کی تشریح کریں گے تو 5 اور 5 10 ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے پیراگراف، نثر پارہ۔ ہماری کتاب میں جو اسباق ہیں ان میں سے 2 اقتباس ہمیں دیے جاتے ہیں اور ان 2 میں سے 1 کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اس سوال میں بھی ہم نے 2 کام کرنے ہیں، سبق اور مصنف کا نام بتائیں گے ہم اور اس کے ہمیں 2 نمبر ملیں گے، اور اس اقتباس کی تشریح کریں گے جس کو ہم نے منتخب کیا ہے، اور اس تشریح کے ہمیں 6 نمبر ملیں گے۔ ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے ہر سوال میں،
وہ یہ کہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، جیسے 2 اقتباس مجھے دیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک کی میں تشریح کر رہا ہوں، تو جس اقتباس کا میں نے انتخاب کیا ہے مجھے اس کے بارے میں اپنی آنسر شیٹ میں، اپنی جوابی کاپی میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کون سے اقتباس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو اشعار 4 مجھے دیے گئے، ان میں سے جو 2 اشعار میں نے منتخب کیے ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے بتانا پڑے گا واضح طور پر کہ میں نے کون سے 2 اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ تو سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح کا ہے اور اس میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں اور سوال کے نمبر ہو جاتے ہیں 8۔ چوتھا سوال جو ہے اس میں ہمیں 2 کام دیے گئے ہیں، ان 2 میں سے ہم نے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بند کی تشریح کر لیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نظم کا مرکزی خیال ذکر کریں۔ اگر ہم بند کی تشریح کرتے ہیں تو ہمیں نظم اور شاعر کا نام بتانا ہوگا جس کے ہمیں 2 نمبر ملیں گے، اور ساتھ میں ہم تشریح کریں گے اس بند کی جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اور اگر ہم مرکزی خیال کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پر تعارف شاعر ذکر کرنا ہوگا۔ تعارف شاعر جب ہم سے یہاں پوچھا گیا ہے تو یہاں پر صرف نام بتانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں شاعر کا مختصر سا تعارف بھی ذکر کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں مرکزی خیال بھی ہم اس نظم کا ذکر کریں گے۔ اچھا، ان دونوں آپشنز میں ہمیں مزید آپشن نہیں دیے جاتے، یعنی کہ ایک ہی بند دیا جاتا ہے اور اسی کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ مرکزی خیال بھی ایک ہی نظم کا نام ہمیں دیا جاتا ہے اور اس کا ہمیں مرکزی خیال ذکر کرنا ہوتا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 2 مرکزی خیالوں کے نام دو نظموں کے نام دیے گئے اور ہم سے کہا گیا کہ ہم ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیں، لیکن 2017 میں جو ہمیں ماڈل پیپر دیا گیا تھا اس میں ایک ہی نظم کا نام ذکر تھا، تو ہمیں ذہنی طور پر یہی تیاری کرنی ہے کہ ایک ہی نظم کا مرکزی خیال ہم سے پوچھا جائے گا اور اسی نظم کا مرکزی خیال ہمیں تحریر کرنا پڑے گا۔ تو اس سوال میں بھی چاہے ہم بند کی تشریح کریں یا نظم کا مرکزی خیال لکھیں، ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلے کام کے 2 نمبر ہمیں مل رہے ہیں اور دوسرے کام کے 6 نمبر ہمیں مل رہے ہیں، تو یوں سوال ہو گیا 8 نمبر کا۔ اگلا جو سوال ہے اس میں بھی ہمیں 2 آپشنز دیے گئے ہیں، ہمارے پاس 2 احتمالات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم سبق کا خلاصہ لکھیں، 2 اسباق کے نام ہمیں دیے جائیں گے اور ہمیں ان 2 میں سے ایک کا خلاصہ تحریر کرنا ہوگا، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم سوال جواب کر لیں۔ ہماری کتاب میں جو اسباق ہیں ان میں سے سوال جواب ہمیں 3 سوال ہمیں دیے جائیں گے اور ان 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کا جواب ہمیں تحریر کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرک کا جو اردو کا پیپر ہے اس میں خلاصہ اور مرکزی خیال دونوں میں 2 آپشنز ہوتے تھے، یعنی کہ سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ۔ یہاں ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ مرکزی خیال کو مختص کر دیا گیا ہے نظم کے ساتھ اور خلاصہ کو مختص کر دیا گیا ہے اسباق کے ساتھ۔ تو سبق کا خلاصہ ہم تحریر کریں گے، اس میں بھی ہمیں 2 کام کرنے ہیں، تعارف مصنف ذکر کریں گے اور ساتھ میں اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ تو تعارف مصنف کے ہمیں 2 نمبر ملیں گے اور خلاصہ کے 6 نمبر ملیں گے۔ اس طریقے سے سوال کے نمبر ہو گئے 8۔ اور اگر ہم سوال جواب کی طرف جاتے ہیں تو 2 سوالوں کے جواب ہم نے لکھنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جواب 4 نمبر کا ہے۔ اگلا سوال ہے گرامر کی اصطلاحات یا 2 شعر۔ ہمارے نصاب میں، ہمارے سلیبس میں کل 9 تعریفات ہیں گرامر کی اصطلاحات کی، جن کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، اور ان 9 میں سے 4 کے نام ہمیں دیے جاتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان 4 میں سے 2 کی ہم نے تعریف کرنی ہے۔ اچھا، اس سوال میں ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم تعریف کریں گے جو نام ہمیں دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں 4 نام دے دیے گئے، قافیہ، ردیف، استعارہ اور مطلع، مثال کے طور پر۔ تو ہم نے ان میں سے 2 کا انتخاب کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم قافیہ اور مطلع کی تعریف لکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قافیہ کی تعریف لکھیں گے اور اس کے بعد ہم مثال ذکر کریں گے۔ مثال کے لیے ضروری ہے کہ مثال شعری ہو، یعنی کہ جو مثال ہم پیش کر رہے ہیں وہ کوئی جملہ یا کوئی لفظ نہ ہو، بلکہ اس مثال کا شعر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی وضاحت ہمیں کرنی ہے۔ وضاحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شعر ہم نے مثال کے طور پر لکھا ہے ہم اس کی تشریح کریں، بلکہ وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ
جس اصطلاح کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس اصطلاح کو اس شعر میں ڈھونڈ کر ہمیں نکال کر بتانا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے قافیہ کی تعریف کی ہے، تو جو شعر میں نے مثال کے طور پر ذکر کیا ہے اس شعر میں قافیہ کہاں ہے وہ ایک جملے کی شکل میں وضاحت کر دوں گا کہ اس شعر میں قافیہ یہ لفظ ہے، تو اس طریقے سے وضاحت بھی ہو جائے گی۔ تو 2 تعریفیں ہم نے کرنی ہیں اور ایک تعریف کے ہمیں 4 نمبر مل رہے ہیں، تو 2 تعریفوں کے ہمیں 8 نمبر مل جائیں گے۔ دوسرا کام جو ہے اس سوال کا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 2 شعر لکھ دیں۔ ہماری کتاب میں جو غزلیات موجود ہیں ان میں سے کوئی سے بھی 2 شعراء ہم اپنی مرضی کے منتخب کریں گے اور ان 2 شعراء کے 2 شعر ہم وہاں پر لکھ دیں گے۔ اصل میں اس سوال کا مقصد ہے زبانی شعر یاد کر کے لکھنا، صرف شعر لکھنا ہے، اس کی کوئی تشریح نہیں کرنی، اس کا کوئی حوالہ نہیں دینا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی کتاب میں جو شعراء موجود ہیں ان میں سے غالب اور حسرت موہانی کا انتخاب کر لیا، تو میں سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالوں گا غالب اور شعر نمبر 1 شعر نمبر 2 کر کے 2 شعر لکھ دوں گا، اور اس کے بعد حسرت موہانی کے نام کی ہیڈنگ ڈال کر شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کر کے 2 اشعار میں وہاں پر ذکر کر دوں گا۔ تو کل مجھے اس سوال میں 4 شعر لکھنے ہوں گے اور ہر شعر کے مجھے 2 نمبر ملیں گے، تو سوال کے کل نمبر ہو گئے 8۔ حصہ ب کا جو آخری سوال ہے اس میں بھی ہمیں 2 آپشنز دیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ہم محاورات کر لیں یا دوسرا ہے کہ ہم اصناف سخن کی طرف جائیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ محاورات جب ہمیں پیپر میں دیے جاتے ہیں تو ہمیں ان محاورات کا مطلب ذکر کرنا ہوتا ہے اور ان کے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں 4 محاورے دیے جائیں گے اور ان چاروں کا ہمیں جملہ بھی بنانا ہوگا اور اس محاورے کا مطلب بھی بتانا ہوگا۔ یا دوسرا کام یہ ہے کہ اصناف سخن کی طرف چلے جائیں۔ اصناف سخن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فرسٹ ایئر اردو کی جو کتاب ہے اس میں حصہ نثر میں 5 اصناف موجود ہیں اور حصہ نظم میں 4 اصناف موجود ہیں، تو کل ملا کے یہ ہو جاتی ہیں 9 اصناف۔ اصناف سخن کے لفظی معنی ہیں کلام کی قسمیں۔ سخن کلام کو کہتے ہیں اور اصناف صنف کی جمع ہے اقسام۔ تو ابتدائی طور پر اردو کی 2 قسمیں ہیں، 2 حصے ہیں، حصہ نثر ہے، حصہ نظم ہے۔ پھر حصہ نثر کی مزید بہت ساری اقسام ہیں اور حصہ نظم کی مزید بہت ساری اقسام ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ ہماری کتاب میں 9 اصناف موجود ہیں، ان 9 اصناف میں سے ہمیں 3 کے نام دیے جاتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم ان 3 میں سے 2 کی تعریف کریں، یعنی کہ ہم نے اس میں یہ بتانا ہے کہ مضمون کیا ہوتا ہے، غزل کسے کہتے ہیں، مرثیہ کی تعریف کیا ہے، یہ ہم نے ان اصناف کی تعریف کرنی ہے۔ تو اگر ہم محاورات کی طرف جاتے ہیں تو 4 محاورے ہم کریں گے، ہر محاورے کے ہمیں 2 نمبر ملیں گے، اور اصناف سخن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں 2 تعریفات ذکر کرنی ہوں گی اور ہر تعریف کے ہمیں 4 نمبر ملیں گے۔ یہاں پہ آ کر ہمارا حصہ ب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حصہ ج شروع ہو رہا ہے۔ حصہ ب میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً سارے وہ کام ہیں جو پچھلی کلاسز میں آپ کر چکے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ کے لیے نیا ہو، جو آپ نے پہلے نہ کیا ہو اردو کے پیپر میں۔ حصہ ج جو ہے ہمارے پاس، اس میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ بالکل نیا ہے، وہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، تو اس کی تفصیلات ہمیں ذرا تفصیل سے ذکر کرنی پڑیں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ذکر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ حصہ ج کو ہم ذکر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے۔